السلام علیکم دوستو۔ چنگیز خان کی قائم کردہ منگول سلطنت سے کون واقف نہیں؟ یہ وہ وسیع و عریض مملکت تھی کہ جس نے سکندر اعظم اور رومن ایمپائر کو بھی مات دے دی تھی۔ لیکن دوستو، یہ سلطنت جس تیزی سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی، اسی برق رفتاری کے ساتھ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور آج دنیا کے ایک ویران خطے میں منگولیا نام کا صرف ایک بنجر اور غریب ملک پایا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ منگول جن کی دہشت سے دنیا لرزتی تھی، ان کے عظیم الشان لشکر جہاں سے بھی گزرتے وہاں نہ تو فصلیں باقی رہتی اور نہ ہی انسانی و حیوانی آبادیاں آج گزرے ہوئے ماضی کا ایک قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ منگولوں کی آپسی خانہ جنگی کو ان کے زوال کا سبب قرار دیتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ منگول مذہب اسلام میں داخل ہو کر اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ لیکن آج ہم آپ کو وہ حقیقی وجہ بتائیں گے کہ جس کے سبب منگول سلطنت دنیا میں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی اور تنکوں کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ یہ وجہ تھی منگولوں کے دور میں ایک عظیم آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، جس نے نہ صرف منگول حکمرانوں کی جان لی بلکہ ان کی ناقابل تسخیر افواج بھی مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا خدائی عذاب تھا کہ جس نے دنیا سے منگول حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ 1251 عیسوی چنگیز خان کا پوتا مونکے خان منگولوں کا سب سے بڑا خاقان تسلیم کیا گیا۔ اس وقت تک منگولوں کا اتحاد اور تنظیم ہی ان کی سب سے بڑی طاقت کہلاتی تھی، لیکن چین کی ریاست سونگ پر حملے کے دوران منگولوں کا یہ سب سے بڑا خان اپنی جان گنوا بیٹھا، اور اس کے بعد شروع ہوا منگولوں میں تخت کا خونی کھیل۔ تخت کی اس جنگ میں چنگیز خان کے پوتے اور مونکے خان کے دو بھائی قبلائی خان اور آرک بوکے شامل تھے۔ ان دونوں کی افواج کے درمیان کئی خونریز تصادم ہوئے۔ ہولاگو خان اور برکے خان کے مابین ہونے والی جنگ بھی اسی خانہ جنگی کا ایک حصہ تھی، کیونکہ ہولاگو خان کو قبلائی خان کی سرپرستی حاصل تھی، جبکہ برکے خان کے ساتھ آرک بوکے کی امداد شامل تھی۔ یوں منگول آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہوتے گئے، اور ان کی بادشاہتیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور صوبوں تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں آج تک تاریخ دان منگول سلطنت کے زوال کا اہم ترین سبب سمجھتے اور بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اب ایک جدید تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ منگولوں کے زوال کی وجہ در حقیقت یہ جنگیں نہیں، بلکہ ایک عظیم آتش فشاں پہاڑ کا ابلنا تھا کہ جس نے اس دور میں تمام قرائے ارض کے موسموں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت منگول دنیا کے مختلف شہروں کے محاصرے میں مصروف تھے، وہیں دنیا کے ایک الگ تھلگ کونے پر انڈونیشیا کے جزیرے لمبوک میں ایک انتہائی بڑا اور شدید آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ پچھلے 10,000 سالوں میں ایسا آتش فشانی دھماکہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ آتش فشاں تو انڈونیشیا میں پھٹا تھا، تو اس سے منگول سلطنت کا کیا تعلق؟ تو دوستو، اس آتش فشانی دھماکے نے آسمان میں اتنی زیادہ راکھ بکھیر دی تھی کہ کئی سالوں تک زمین کے بعض حصوں تک سورج کی روشنی بھی صحیح طرح نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس تمام عمل سے قرائے ارض کا موسم اتنا شدید متاثر ہوا کہ اکثر خطوں میں فصلیں ناپید ہو گئیں، بارشیں برسنا بند ہو گئیں، خوراک اور پانی کی قلت کے باعث لوگ تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دینے لگے۔ سامالاز نامی یہ آتش فشاں پہاڑ 1257 عیسوی میں پھٹا تھا کہ جب منگول سلطنت اپنے عین عروج پر تھی اور منگولوں کا خاقان اعظم مونکے آگے بڑھ کر چین میں قائم سونگ ڈائنیسٹی پر حملہ کرنے والا تھا۔ 1258 عیسوی میں مونکے خان نے منگول یلغار سے اب تک محفوظ رہنے والی چینی سلطنت سونگ کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ منگولیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا
جس کی قیادت خود منگولوں کا خاقان اعظم مونکے خان کر رہا تھا، لیکن خشک سالی اور قحط نے اس کی یہ مہم عذاب بنا دی تھی۔ لاکھ دعاؤں کے بعد آسمان سے بارش برسی، لیکن یہ بارش اس کے لیے خوشی کی نوید نہیں بلکہ موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ہوا یوں کہ سامالاز نامی آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد جو سلفر گیسیں آسمان میں پھیل گئی تھیں وہ بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ زمین پر برسیں، اور اس پانی نے ایسی جان لیوا بیماریوں کو جنم دیا کہ جس نے منگول لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ خود مونکے خان کی موت بھی اسی محاصرے کے دوران بیمار ہونے کے سبب ہوئی۔ منگولوں کا یہ حکمران کولرا نامی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا تھا، اور آج سائنسدان یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ کولرا نامی یہ بیماری زمین پر صرف اسی وقت پھیلتی ہے کہ جب آس پاس کوئی آتش فشانی دھماکہ ہوا ہو۔ 1815 میں پھٹا ٹمبورا آتش فشاں اور 1835 میں پھٹنے والا کوسی گوئنا آتش فشاں اس کی واضح مثال ہیں۔ مونکے خان کی موت کے ساتھ ہی منگولوں کا اتحاد بکھر گیا۔ وہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی منگول لشکر جنگ میں مصروف تھے وہ سب وبائی بیماریوں یا پھر قحط سالی کے باعث منتشر ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر کے ذریعے اس تخریب پسند قوم کی تباہ کاریوں سے اپنی مخلوق کو نجات عطا کی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔